وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ پچھلی امتوں کے متعلق فرمایا انہیں ہلا کے رکھ دیا گیا، اتنی آزمائشیں ان پہ ڈالی گئیں، لیکن امت محمدیہ کے متعلق فرمایا گیا، صحابہ کے متعلق فرمایا گیا زلزلوا زلزالا شدیدا، انہیں ہلا کے رکھ دیا گیا۔ اتنے مصائب دنیا کے اندر دین کے لیے کسی قوم یا کسی امت نے برداشت نہیں کیے جتنے مصائب اصحاب محمد الرسول اللہ نے برداشت کیے۔ ان کے گھر ان سے چھین لیے گئے، ان کے وطن سے انہیں نکال دیا گیا، ان کے مال متاع سے انہیں بے دخل کر دیا گیا، ان کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا گیا، ان کے وجود کی چمڑیاں ادھیڑی گئیں، ان کے وجود کو پھانسیوں کے پھندوں پہ لٹکایا گیا، ان کے وجود پہ کوڑے برسائے گئے، آگ میں جلایا گیا، ہر بار ظلم کا آزمایا گیا، لیکن یہ اتنے ڈٹ گئے، اتنے پکے ہو گئے، اتنے مستقیم ہو گئے، اتنے ثابت قدم ہو گئے کہ میرا اللہ بھی گواہیاں دیتا ہے، اور میرا اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ یہ کیسے کمال کہ میرے نبی نے اپنے شاگرد تیار کیے ہیں، جو مصیبت بھی میں نے ان کے اوپر ڈالی ہے انہوں نے اپنا خندہ پیشانی کے ساتھ اس مصیبت کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن اپنی زبان پہ کبھی شکوہ شکایت والے الفاظ نہیں لائے۔ جب یہ میرے اوپر راضی ہو گئے، جس حال میں میں انہیں رکھا یہ راضی رہے، ان کے باغوں کو میں نے اجاڑا یہ راضی رہے، ان کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں یہ راضی رہے، ان کے مال کو لوٹ لیا گیا یہ راضی رہے، ان کی بیویوں کو ان سے چھین لیا گیا یہ راضی رہے، انہیں اپنے وطن مکہ سے بے دخل کر کے دھکے مار مار کے نکال دیا گیا یہ پھر بھی راضی رہے۔ یہ ہر معاملے میں جب راضی ہیں تو پھر میں ان سے کیوں راضی نہ ہوں؟ میرا پیغمبر میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے بعد میں راضی ہوا، یہ مجھ سے پہلے راضی ہو گئے، میں ان پہ بعد پہ راضی ہوا، یہ مجھ سے پہلے راضی ہو گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں پھر کیوں راضی نہ ہوتا؟ پھر اللہ ایسا راضی ہوا کہ اللہ نے ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے قرآن میں، اللہ ان کی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے۔ ابھی تک تو قرآن شروع ہوا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر بھی کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن لوگوں پہ میرا انعام ہوا وہ انعام یافتہ طبقہ صحابہ کا سورۃ البقرہ شروع کی، اور شروع ہوتے ہی کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن بھی میں نے ہدایت کا سرچشمہ اور خزانہ اور خزینہ بنا دیا تو انہی متقین کے لیے الذین یؤمنون بالغیب۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا رب مانو، وہ کہنے لگے ہم اتنے تک نہیں مانیں گے جتنے تک وہ ہمارے سامنے نہ آ جائے، ارنا اللہ جہرتا، اللہ ہمارے سامنے لے آ، اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے دیکھ کر ماننے کا مطالبہ کیا، اور میرے محمد کے یاروں نے بن دیکھے اللہ پہ ایمان لایا، صرف بن دیکھے ایمان نہیں لایا بلکہ ایمان بھی ایسا کامل درجے کا لایا، دیکھا بھی نہیں لیکن اس کے لیے گھروں کو قربان کر دیا، دیکھا بھی کوئی نہیں اور اس کے لیے اپنے بچوں کو ذبح کروا دیا، دیکھا بھی کوئی نہیں اور اپنا مال بھی لٹا دیا، متاع بھی لٹا دیا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
اللہ فرماتے ہیں یہ نماز قائم کرنے والے ہیں، انہیں حکم ہوا تھا بنی اسرائیلیوں کو وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر کے اندر سجدہ کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے ایک سجدے والا حکم بھی نہ مانا تھا، اور یہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی پیشانیاں اللہ کے حضور ڈال دی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اور میرا پیغمبر ذرا دیکھ تو صحیح، ساری کائنات رات کے آخری پہر کے اندر نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لیکن تیرے یار بستروں سے اٹھ کر مصلے پہ کھڑے ہو کے میرے آگے جھکے ہوتے مما رزقناہم ينفقون، خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں میں سے۔ انہیں اللہ کے نبی موسیٰ نے کہا تھا خرچ کرو تو کیا کہنے لگے؟ ان اللہ فقیر ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا ہے، اللہ معاذ اللہ کوئی فقیر ہو گیا ہے، اس کے پاس ختم ہو گئی ہے ہر چیز جو ہم سے مانگنے لگ گیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ فقیر ہو گیا ہے، اور ادھر یہاں دیکھیے ذرا اصحاب محمد رسول اللہ کو جس وقت کہا گیا کہ اپنے مالوں کو خرچ کر دیجئے، ادھر سے غزوہ تبوک کے موقع پہ دیکھیے عثمان بن عفان میرے نبی کے چندے پہ پہلی دفعہ اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ 300 اونٹ بما ساز و سامان کے دیتا ہوں۔ دوبارہ چندہ کیا، اس نکر سے اٹھ کے ادھر سے آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں 300 اونٹ اور دیتا ہوں۔ تیسری مرتبہ اعلان ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ میں 300 اور دیتا ہوں۔ چوتھی مرتبہ اعلان ہوا، کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں 100 گھوڑا اور دیتا ہوں۔ 1000 سواریوں کا بندوبست حضرت عثمان نے کر دیا، اور جس وقت 5ویں مرتبہ میرے پیغمبر نے پھر اعلان کیا، پھر چندہ کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ زندگی لگائی ہے، شام کے سفر کیے، ملکوں پھر کے ایک ٹکا جوڑا ہے، جمع پونجی اکٹھی کی ہے، اور آج جس وقت آپ نے مطالبہ کر دیا ہے گواہ رہ جانا، میرے پاس اس وقت صرف اور صرف جو سکے ہیں وہ سونے اور چاندی کے 5.5 کلو ہیں، آپ گواہ ہو جائیے وہ 5.5 کلو سونا میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے اللہ غریب ہو گیا جو ہم سے مانگتا ہے، بنی اسرائیلی، اور میرے نبی کے شاگرد کیا کہہ رہے تھے؟ سب کچھ دے۔ فاروق اعظم اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آ گئے، اور ایک پھر اللہ آیا تو آخر میں ہے لیکن سارے سب پہ چھا گیا، اور صدیق اکبر جو اپنے گھر کے دیواروں کے اوپر بھی ہاتھ مار کے آیا ہے کہ کہیں کوئی سوئی بھی میں صدیق کے گھر میں نہ رہ جائے، اپنے پورے گھر کا سامان میرے محمد کی جھولی میں ڈال دیا ہے۔ انجھے عرض بھی کوئی عاشق دنیا ویکھے ہو سی ایک اسی بھی عاشقاں میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ تیری صورت لسانی تو گھتا میں گھول جگ سارا، تیری خندہ پیشانی تو ایک تو اور میں جو کہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، لیکن اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے ہیں، نفلی صدقہ تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ بھی ادا۔ لیکن ہاں اسی بڑے بڑے عاشق دیوڑا کچھ نہیں، کچھ عمل کے میدان میں نہیں آنا، لیکن ہم عاشق ہیں۔ یہ کیسے عاشق ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، تو اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو میں اس لیے تھوڑا تعارف آپ کو کروا رہا ہوں اصحاب پیغمبر کا، ان کی عزتوں کے محافظ بن جاؤ نوجوانوں، ان کی عزتوں کے محافظ بن جاؤ۔ یہ محرم کا مہینہ خاص طور پہ صحابہ کرام پہ تبرہ، صحابہ کرام پہ تان و تشنیع، صحابہ کرام کو گالم گلوچ عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ کیا سمجھ کے کیا جاتا ہے؟ اللہ، اب یہ تفصیلیں ہیں، میں ان میں نہیں جاتا اور نہ ہی اس کا کوئی یہاں اس کی گنجائش ہے۔ میں صرف اتنا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ صحابہ کی عزتوں کے محافظ بن جائیے، آپ صحابہ کی عزت پہ چوکیداری کیجئے، آپ صحابہ کرام کی عزت کے پہرے دار بن جائیے۔ اللہ اللہ، نظر رکھیے اپنے دائیں بائیں اردا گرد، کوشش کیجئے ماحول کو پرامن رکھیے۔ کوئی ایسا وقوع اس محرم کے دنوں میں کم از کم ہمارے محلے، ہمارے شہر، ہمارے علاقے میں تو ایسا نہ ہو کہ جس سے امن و امان کو نقصان پہنچے، کیونکہ امن و امان عزیز ہے، لیکن جب صحابہ کی عزت آ جائے امن و امان کے مقابلے میں تو پھر صحابہ کرام کی عزت امن سے بھی زیادہ عزیز ہو جاتی۔ بہرحال
صحابہ کی عزتوں کے پہرے دار بنیے. یہ میرے نبی کے شاگرد ہیں. آج اگر ان کو کہا جائے یہ کامیاب نہیں, کوئی فتوے لگائے یہ منافق تھے معاذ اللہ, اوپر اوپر سے ساتھ ملے رہے, میرے نبی کی ہمدردیاں لینے کے لیے ساتھ ملے رہے, غنیمتوں کے مال اکٹھا کرنے کے لیے ساتھ لگے رہے, اندر سے سچے نہیں تھے, پکے نہیں تھے, مخلص نہیں تھے, کھڑے نہیں تھے, ہائے میں اور کیا پیش کروں اس پر. اللہ کا قرآن کہتا ہے علم ما فی قلوبہم, اے میرے پیغمبر ان کے سامنے, تیرے سامنے تو ان کے بدن ہوتے ہیں, تو ان کے ظاہر کا صرف گواہ ہے, تیرے ان کے دلوں کے پہ تو تیری پہنچ نہیں, کیونکہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ عقیدہ ہے نا آپ کا, دلوں کے رازوں کو جاننے والا اکیلا کون ہے؟ اے میرے پیغمبر تیری مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو ان کی تعریفیں کرتا ہے, تو ان کی گواہیاں دیتا ہے, تو انہیں ایوارڈ دیتا ہے, تو انہیں اعزاز دیتا ہے, تو انہیں انعام دیتا ہے, تو انہیں تسلیاں دیتا ہے, تو ان کی تعریفیں کرتا ہے, لیکن اے میرے پیغمبر تیری پہنچ ان کے دلوں تک تو نہیں. مت کہ کوئی کالا کل اٹھ کے یہ کہہ دے کہ صحابہ کے دلوں میں کھوٹ تھا, مت کہ کوئی صحابہ کا دشمن کل اٹھ کے یہ کہہ دے کہ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر کھوٹ تھا, نفاق تھا, کفر تھا, فسق تھا. اللہ فرماتے ہیں علم ما فی قلوبہم, اے میرے پیغمبر دلوں کا میں حال جاننے والا ہوں, اور میں قرآن میں گواہی دے رہا ہوں, کر رہا الیکم الکفر, میں نے ان کے دلوں میں جھانک کے دیکھا, کفر بھی کوئی نہیں تھا, والفسوق نافرمانی بھی کوئی نہیں تھی, والعصیان اور نافرمانی بھی کوئی نہیں تھی, نہ ان کے دلوں میں کفر تھا, نہ فسق تھا, نہ نافرمانی تھی. اللہ پھر یہ کون ہو گئے؟ تو بھی تو گواہی دے دے. اللہ کہتے ہیں اولئک هم الراشدون, اے میرا محمد جتنے ہدایت پہ پکے تیرے شاگرد نکلے ہیں اتنا کائنات میں اور کوئی نہیں نکلا ہے.